الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسول الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله اموات بل احیاء ولکن لا تشعرون صدق اللہ العظیم۔ واجب الاحترام سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آیت کریمہ جو تلاوت کی ہے، جو آیت کریمہ تلاوت کرنے کی سعادت حاصل ہوئی ہے، اس آیت کا ترجمہ یوں ہے: اور جو اللہ کی راہ میں قتل کیے گئے یا شہید ہو گئے انہیں مردہ مت کہو، بلکہ وہ زندہ ہیں اور تمہیں لیکن شعور نہیں ہے۔ اللہ کا قول سچا ہے جو بڑی ہی عظمت والا ہے۔ عزیزان گرامی قدر، کافی عرصہ ہو گیا اس گفتگو کو کرتے ہوئے کہ شہید زندہ ہے، اور جو شہید سے اوپر کے درجات ہیں، من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین۔ پیچھے سے آیت یوں ہے: وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ فَأُولَٰئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ۔ اور وہ جو اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرتے ہیں، پس وہ ان لوگوں کے ساتھ ہوں گے جن پر اللہ تعالیٰ نے انعام کیا ہے، من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین، یعنی کہ انبیاء، صدیقین، شہداء اور صالحین۔ وحسن اولئک رفیقا، اور کتنے ہی یہ اچھے ساتھی ہیں۔ تو ان کی معیت کے لیے، ان کے ساتھ کے لیے ہم نماز میں بھی دعا کرتے ہیں: اہدنا الصراط المستقیم، یا اللہ ہمیں سیدھے راستے پر چلا، صراط الذین انعمت علیہم، ان لوگوں کا راستہ جن پہ تو نے انعام کیا ہے۔ تو یہ انعام یافتہ لوگ ہیں۔ تو شہید کے بارے میں جو آیت پڑھی ہے وہ زندہ ہے۔ تو اس سے پہلے آیت کی ترتیب کے حوالے سے من النبیین والصدیقین والشہداء، یعنی جو دو طبقے ہیں انبیاء کا اور صدیقین کا، یہ بدرجہ اولا ان سے اوپر ہیں درجات میں۔ تو یقیناً اگر شہید زندہ ہے تو یہ صدیقین اور انبیاء بھی تو زندہ ہیں نا۔ ایک جگہ شہید کے بارے میں فرمایا وَعِنْدَ رَبِّهِمْ يُرْزَقُونَ، تو اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں انہیں رزق دیا جاتا ہے، اور کہا ہے انہیں گمان بھی نہ کرو کہ وہ مردہ ہیں۔ بہرحال بے شمار تشریحات کی گئیں اور آج تک ہو رہی ہیں، اور قرآنی دلائل بھی موجود ہیں۔ تو یہ بات پایا ثبوت تک پہنچتی ہے کہ رسالت مآب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم خاتم النبیین ہیں، اور اس کائنات میں مخلوقات میں سے سب سے افضل ہے۔ تو چونکہ آپ خاتم النبیین ہیں اور آپ کا ایک ادنا سا امتی، چاہے وہ کتنا ہی گناہ گار کیوں نہیں ہے، گناہ گار ہے، بدکار ہے، لیکن اس کا ایک عمل کہ راہ خدا میں اللہ کے لیے فی سبیل اللہ کافروں کے ساتھ جنگ کرتے ہوئے اپنی جان جس نے عطا کی ہے اللہ رب العالمین نے، اس کی راہ میں اسے اس کا نذرانہ پیش کر دیتا ہے، تو وہ زندہ ہے۔ کیونکہ قرآن نے بھی کہا ہے نا، شہید کے لیے پھر یہ ضروری نہیں ہے کہ وہ اس کے اعمال بھی اچھے ہوں یا وہ گناہوں سے پاک ہو، گناہ گار نہ ہو۔ اگر یہ قید لگا دی جاتی، چونکہ شہادت چونکہ ایک بہت بڑا رتبہ ہے، اگر یہ قید لگا دی جاتی بھی جو اللہ کی راہ میں مارا جائے وہ گناہ گار اگر ہے تو شہادت کے مرتبے کو نہیں پہنچے گا، تو بڑی مصیبت ہوتی۔ تو کم لوگ ہی مرتبہ شہادت کے اہل پہنچتے، اہل نکلتے، پھر تو بہت کو گنتی کے ایک آدھی، چونکہ پھر یہ بھی ساتھ ہے انبیاء کا دروازہ جو ہے اب خاتم النبیین آپ تو وہ تو بند ہے، اور نبی صرف گناہوں سے پاک ہوتے ہیں، معصوم ہوتے ہیں، ان سے گناہ ہو ہی نہیں سکتا۔
تو سمجھ لیں کہ یہ پھر جو شہادت کا رتبہ ہے نا، یہ صرف انبیاء ہی حاصل کرتے ہیں جو اللہ کی راہ میں شہید کیے جاتے۔ تو اس لیے عزیزان گرامی کے اس نقطے کو سمجھیں، شہید چاہے کتنا گناہ گار ہے، فاسق ہے، فاجر ہے، بدکار ہے، بس ایک موج آئی اور اپنی جان ہتھیلی پر رکھ کر کفار کی صفوں میں گھس گیا اور کفار کو قتل قتل کرتے 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 اپنی جان کا نذرانہ پیش کر دیا، وہ زندہ ہے، وہ مر کر ہی زندہ ہوا ہے۔ تو عزیزان گرامی قدر اس طرح اگر یہ کوئی ایسی قید لگا دی جاتی تو لاکھوں کروڑوں انسان جو ہے پھر جو راہ خدا میں شہید ہوئے ہیں وہ سب کے سب پاک صاف تو نہیں تھے، تو پھر شہادت کے مرتبے پہ نہیں جا سکتے تھے نا، تو ان میں فاسق بھی ہوں گے، فاجر بھی ہوں گے۔ بلکہ جو شہداء آرمی، پاک آرمی میں دیکھیں نا، اب یہاں ملک میں رہتے ہیں یا کسی دوسرے اسلامک کنٹریز کے آرمی ہیں جو ان کے رشتہ دار ہیں، وہ جانتے ہیں کہ ان سے کیا کیا غلطیاں سرزد ہوتی رہی ہیں۔ تو معلوم یہ ہوا کہ حدیث پاک کے مضمون کے مطابق جب شہید کے خون کا پہلا قطرہ زمین پر گرتا ہے تو اس کے سارے گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں۔ شہید کا پہلا قطرہ جب اس زمین پر پہنچتا ہے تو اس کے پہنچنے سے پہلے اس کے سارے گناہ ہی بخش دیے جاتے ہیں، پاک صاف ہو جاتا ہے۔ تو قیامت کے دن اور باقی ماندہ لوگوں کے اعمال تولے جائیں گے، مگر شہید کا خون وزن کیا جائے گا کہ اللہ کی راہ میں کتنا نکلا ہے، کس سپیڈ سے نکلا ہے اور کتنا جلدی نکلا ہے، اور اس کے خون کا ایک قطرہ احد پہاڑ سے زیادہ وزنی ہوگا۔ عزیزان گرامی کا راہ حق میں شہید ہونا آسان کام نہیں ہے۔ ہم انہیں زندہ قرار دیتے ہیں کیونکہ قرآن و حدیث نے انہیں زندہ قرار دیا ہے، اور حدیث کے مطابق وہ پاک صاف ہو جاتے ہیں جان نکلنے سے پہلے۔ اور وہ ذات مقدس جس کی معصومیت کی شہادت خالق کائنات نے دی ہے، انبیاء معصوم ہیں نا، ان سے گناہ سرزد نہیں ہو سکتا۔ اگر ان سے گناہ سرزد ہوتا تو دین اسلام کیا ہے؟ اتباع انبیاء، اتباع رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے لیے۔ تو اتباع میں تو پھر اگر انبیاء سے گناہ سرزد ہو جاتا تو پھر وہ گناہ کرنا ہی اتباع ہوتا نا، اس لیے انبیاء کو معصوم بنایا ہے، ان سے گناہ سرزد ہو ہی نہیں سکتا، ان میں نفس ہمارا گناہ کرنے کا نفس ہے ہی نہیں۔ تو معلوم یہ ہوا کہ اس طرح تو پھر جو دشمن ہے اگر ان سے گناہ سرزد ہو جائے تو دشمن بھی انگشت نمائی کرے گا نا، اور پھر اگر اسے مردہ کہا جائے، انبیاء کو، صدیقین کو، شہداء کو، صالحین چوتھا گروہ ہے، اس کے بارے میں بات نہیں کر رہا۔ ویسے تو قرآن کریم نے کہا ہے کہ قبر کی ایک زندگی ہے چاہے کوئی بھی ہو۔ پڑھ دوں آیت میں، فرعونیوں کے بارے میں ہے، یعرضون علی النار، صبح و شام فرعونی آگ پہ پیش کیے جاتے ہیں۔ یعرضون علی النار غدوا وعشیا ویوم تقوم الساعة ادخلوا آل فرعون اشد العذاب، اور جس دن قیامت قائم ہوگی فرعونی سے بھی سخت عذاب میں داخل کیے جائیں گے۔ تو وہ تو پانی میں مرے تھے، ان کی تو قبریں بھی نہیں ہیں، تو پانی نے بھی قبول نہیں کیا، اور کتنے صدیاں بیت گئی ہیں، تو اللہ کہہ رہا ہے آج بھی پیش ہوئے ہوں گے صبح صبح۔ تو فرعونی جو ہے نار یعرضون علی النار غدوا وعشیا، کہ صبح و شام فرعونیوں کو آگ پر پیش کیا جاتا ہے۔ بھئی زندہ ہیں، تکلیف ہوتی ہے تو پیش کیا جاتا ہے۔ انبیاء کا طبقہ، مومنوں کا طبقہ، شہداء کا طبقہ، صدیقین کا طبقہ، اولیاء اکرام کا طبقہ اور صالحین کا طبقہ تو بہت اونچا ہے، تو کیا انہیں مردہ کہا جائے گا؟ استغفر اللہ استغفر اللہ۔ اور پھر کسی نے ٹھیک کہا ہے نا، شرم تم کو مگر نہیں آتی۔ اگر قرآن فہمی اور قرآن فہمی پہ اتنا انسان ہے تو کم از کم اتنا بھی وہ غیر تعلیم یافتہ نہ ہو۔ قرآنی تصریحات کے علاوہ کتب حدیث میں بھی متعدد ایسی احادیث ملتی ہیں جو سماع موتیٰ کے ثبوت میں پیش کی جا سکتی ہیں، جن میں یہ وضاحت ہے کہ عام مردہ خواہ وہ کسی مذہب و ملت سے تعلق رکھتا ہو، لوگوں کے قدموں کی آہٹ تک سنتا ہے اور ان کو جانتا پہچانتا ہے، بس بول نہیں سکتا،
اب بول نہیں سکتا، موت آ گئی ہے نا، جس کو موت کہتے ہیں. اب وہ قبر میں گیا ہے، اب وہ آہٹ تو سنتا ہے لیکن جواب نہیں دے سکتا، بولتا نہیں ہے. تو احساس سماعت اور شعور کا تعلق حیات سے، موت سے نہیں ہے عزیزان گرامی کے دل، وجود سے ہے، عدم سے نہیں ہے. اگر کسی کے مردہ کو اس مردہ کے معنوں میں مردہ کہا جائے یا سمجھا جائے تو اس میں کسی نہ کسی قسم کا مادہ احساس رہتا ہے، نہ سماعت و شعور، یعنی کسی قسم کا نہیں کہ اگر مردہ کہیں گے نا پورا، اس میں تو نہ سنے گا نہ بولے گا نہ کچھ بھی نہیں کرے گا نا، تو کم از کم سماعت تو نہیں رہتی نا. جو جوتوں کی آہٹ بھی سنتا ہے مردہ، خواہ وہ کسی ملت سے، کسی دین سے، کسی مذہب سے تعلق رکھتا ہو. تو پھر عالم برزخ میں نعمت و عذاب دیے جانے کا مفہوم کا کیا نکلے گا؟ بھی قبر کا عذاب ہے، اس پہ ہمارا ایمان ہے، جزا سزا ہے نا ہے، حساب کتاب بھی ہے، قبر کا تو ہے، تو زندہ کر کے حساب کتاب لیا جائے گا نا. تو عذاب تو وہی محسوس کرے گا نا، جیسے میں نے یوردون علی النار آگ پیش کی ہے، یوردون علی النار دوم واشیا کہ فرعون کو صبح شام آگ پہ پیش کیا جاتا ہے. تو عذاب محسوس کرے گا نا، جس میں حیات ہوگی، حص ہوگی. اگر وہ لکڑی یا پتھر کی طرح بالکل بے جامد و ساکت پڑا ہے تو اسے عذاب و ثواب دینے کا کیا فائدہ؟ تو اللہ تعالیٰ ایسا لایانی کام نہیں کرتا. ہاں یہ کہا جا سکتا ہے کہ جسے ہم حیات کہتے ہیں، مثلا کسی کا ناطق ہونا، یہ ہمارا معیار ہے نا، اللہ کا معیار نہیں ہے. ہمارا ناطق ہونا یعنی بولنا، حرکت کرنا، چلنا پھرنا، کھانا پینا، سونا جاگنا، کاروباری زندگی کرنا وغیرہ وغیرہ، تو مرنے کے بعد کی زندگی یا یہ احساس و شعور کو ہم اپنی حیات پر قیاس نہیں کر سکتے. یقیناً وہ تو مردے میں نہیں ہوتا نا، مردے میں نہیں ہوتا، لیکن بالکل انکار کر دینا یہ مٹی میں مل گیا جی اور ختم ہو گئی، یہ غلط چیز ہے. سنتا ہے، جوتوں کی آہٹ بھی سنتا ہے. تو اقبال کے نزدیک تو وہ ایک مستقل زندگی ہے. ٹائم کافی ہو گیا پر میں یہاں شعر پہ پورا کروں گا. اقبال رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک وہ ایک مستقل زندگی ہے. وہ فرماتے ہیں موت کو سمجھے ہیں غافل اختتام زندگی، موت کو سمجھے ہیں غافل اختتام زندگی، ہے یہ شام زندگی صبح دوام زندگی. موت کو سمجھے ہیں غافل اختتام زندگی، ہے یہ شام زندگی صبح دوام زندگی. صلی اللہ تعالی علی رسول خیر خلقہ محمد وعلی آلہ وصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین.